اس پروگرام میں بھاگے۔ الحمدللہ رب العالمین، ہم شکاگو میں ایسے نوجوان لڑکوں کو 200 سے 300 حافظ قرآن پیش کر سکتے ہیں۔ یہ شکاگو کی تاریخ ہے، یہ شکاگو کے اسلام کی تاریخ ہے۔ ہر سال ہم اب جس رفتار سے جا رہے ہیں، 100 سے زائد بچے حفظ القرآن بنتے ہیں، اور ہم ویسٹرنائز ماحول کی مذمت کرتے ہیں، برقعے کی تائید کرتے ہیں۔ مرد آدمی کے لیے کوئی تو قانونی نہیں لگ رہا ہے، مرد آدمی آتا ہے، اور یہ خاص طور پہ میرے بھائیوں کے لیے ہے۔ یہ جو بیان ہے یہ بحیثیت نصیحہ، بحیثیت یاد دہانی ہے کہ جب آپ کسی چیز کا اہتمام کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں پردے کا نظم ہے، پردے کا اہتمام ہے، اور اس کی شروعات میں آپ بلا کر ایک مرد کے کپڑے اتار دیتے ہیں۔ تو اس جو آپ کا عمل ہے اور جو آپ کہہ رہے ہو، دو علیحدہ چیزیں ہو گئی۔ اسی کو منافقت کہتے ہیں، اسی کو ہپوکریٹ کہتے ہیں۔ لہذا میں نے اسی لیے آج سورہ آل اعراف کی ان آیتوں کا ذکر فرمایا ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے جب کتاب نازل فرمائی تو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ آئے حبیب، اس کو سینے میں محفوظ نہیں رکھنا، اس کو بیان کرتے رہنا، اس کو لوگوں کو یاد دہانی کراتے رہنا، اس سے ڈراتے رہنا، تاکہ وہ اچھا راستہ اختیار کرے۔ اللہ اکبر۔ پھر دوسری تیسری آیت میں فوری طور پہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ حبیب یہ بھی فرما دو، اگرچہ تم وہ شیاطین کی دوستی کرو گے۔ اولیاء دو قسم کے ہوتے ہیں، شیاطین اولیاء، اور ایک اولیاء ہوتے ہیں اولیاء اللہ، دو ہوتے ہیں۔ تو وہ شیاطین اولیاء سے دوستی نہ کرو، خلیلا ما تذکرون، ہم نے تمہیں ہر چیز کھلی طور پہ، ظاہری طور پہ، باطنی طور پہ بتا چکے ہیں۔ تو ہم جب ہماری خواتین کو کہتے ہیں کہ آپ پورا بھر کے اوڑھنا، آپ پردے کا نظم رکھنا، آپ ہر چیز میں احتیاط کرنا، اور جب ہماری باری آتی ہے تو کیا ہم کو کوئی آسانی برتی گئی ہے؟ کیا ہمارے ساتھ چھوٹ کی گئی ہے؟ کیا ان دوسرے لوگوں کو دیکھنے کے لیے اللہ آنکھیں نہیں دیا، کانے نہیں دیا؟ کیا ان کے سامنے ٹی وی نہیں ہوتا؟ تو وہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ تو اسلام میں جو چیزیں عورتوں پہ نافذ ہیں وہ مرد پہ بھی نافذ ہیں۔ تو لباس کے تعلق سے خاص طور پہ اسی سورہ آل اعراف میں واضح طور پہ بتا دیا گیا ہے کہ آپ لباس التقوی اپناؤ، اور آپ اپنی شرمگاہوں کو، اپنے جسم کو چھپا لو۔ اسی تسلسل میں آپ اس طریقے کو اپنا لو۔ اگرچہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ ایمان والے زیادہ ہیں، یہاں پہ کم ہیں، اگرچہ یہ آپ کا عمل وہاں سے یہاں آ رہا ہے، تو پھر وہ جو تعداد ہے لاکھوں کروڑوں میں، وہ شکاگو کی آپ کی تصاویر دیکھیں گے، اپنی جسم کی نمائش کی، ان کے لیے کیا تعلیم ملے گی؟ آپ ان کے لیے کیا مثال بن رہے ہیں کروڑوں کے لیے؟ اور میں تو درخواست کرتا ہوں کہ ایسے کھیل، ایسے مشغلے اسلام قطعی اجازت نہیں دیتا ہے۔ چونکہ وقت کم ہے، ایک بات آپ سے کر کے اپنی بات کو اختتام میں لیتا ہوں۔ جب
ताकीद की गई आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम को कि अपनी शर्मगाहों को छुपाना, अपने जिस्म मुबारक को छुपाना। उस पे पाबजाई नहीं हुई, वो जन्नत से निकाल दिए गए, जमीन पे ला दिए गए, उनकी उम्रें बांध दी गई, उनकी हयातें बांध दी गई। तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला अर्ज करता है, या बनी आदम, आए बनी आदम की औलाद, खद अंज़लना अलैकुम लिबासन युवरी सवातिकुम व रईशा, जो हमने तुम्हें कपड़ा उतारा है उस कपड़े से बनाकर अपने जिस्म मुबारक को ढाको। वो लिबासुत तक़वा ज़ालिका खैर, वही तुम्हारे लिए बेहतर लिबास है, अल्लाह से डराने वाला, डरने वाला लिबास है। फिर जो कलिमात कुरान में नाजिल होते हैं, बेशक हम ईमान वालों के लिए, वो जिक्रा लिल मुमिनीन, जो जिक्र किया गया है वो ईमान वाले के लिए किया गया है। ये गुफ्तगू ईमान वालों की है। तो ईमान वाले अगरचे इस आयतों पे अमल करेंगे तो आने वाली नस्लें इस पे अमल करेगी, ना कि आप अपनी जिस्म की नुमाइश करोगे यहाँ पे और वापिस अपने मुल्क जाओगे तो वो जितने मासूम बच्चे वहां पे देख के कहते हैं कि बड़ी तरक्की पाई आपने अमेरिका जाकर। और अमेरिका का कोई दूसरा रुख है। अमेरिका शिकागो शहर, जैसे मैंने बताया, यहाँ पे हर साल 100 से ज्यादा हाफिज कुरान बनते हैं, इतनी सी आबादी में, और एक आवाज में 300 हाफिज कुरान जमा होते हैं लिबासुत तक़वा के साथ। वो आखिर दवाना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुन्नत मुक्किदा पढ़ लें फिर